محترم جناب حسین صاحب حالین السلام علیکم، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ کیا صلاۃ و سلام سے متعلق قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہے؟ مثلا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو جمعے میں یا میلاد وغیرہ میں جو درود اور سلام ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں صریح آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور صلات بھیجتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ہمارے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجو، سلام بھیجو اور سلام کہہ کے بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ یہ تو نص سے ثابت ہوا قرآن مجید فرقان حمید۔ اب آپ آئیے احادیث مقدسہ کی طرف۔ صحاح ستہ میں یعنی حدیث کی جو کتابیں ہیں مشہور، ان میں تو ایک باب، اس باب کا نام ہی تشہد رکھا گیا جس میں التحیات پڑھنے کا بیان۔ تو مجھے بتائیے، التحیات میں ہم یہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور التحیات کا پڑھنا ہی صرف واجب نہیں بلکہ التحیات کے ایک ایک لفظ کا پڑھنا التحیات میں واجب ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چھوڑ دے السلام علیک ایھا النبی، اس کو چھوڑ کر باقی التحیات اگر پڑھ جائے تو اس کی نماز ناقص ہوگی یعنی واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ایک باب درود شریف کا بھی کہ جب التحیات مکمل پڑھ لے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، حدیثوں سے ان کا ثبوت ہے یا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلاۃ و سلام پڑھا جائے؟ اسی مشکات میں درود شریف کے بعد میں یہ حدیث آتی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش کرتا ہو کہ کل قیامت میں میرے قریب، یعنی یہ کہ کل قیامت میں جانتے ہو میرے قریب کون ہوگا؟ حضور فرماتے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔